عن اعناقکم حتی ترجعوا الی دینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں ہر آدمی کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا ہے۔ زیادہ ثواب زیادہ نیت کرنے والوں کو اللہ پاک عمل کے بقدر اجر نہیں دیتا ہے، نیت کے بقدر دیتا ہے۔ کافر نے کفر 60 سال کیا ہے اور کتنے سال دوزخ میں جلے گا؟ کتنے سال؟ تو پھر تو کفر 60 سال اور زیادہ، اور اللہ انصاف کرنے والے، یہ تو ظاہری میں تو بتایا ہے یہ عمل پر نہیں ملتا ہے سارا، وہ نیت پر۔ کافر کی نیت ہوتی ہے کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا اس عقیدے پر، اس نیت کی وجہ سے اس کو، اور مسلمان نے عمل 60 سال کیا ہے اور کروڑوں سال جنت میں مزے۔ مسلمان کی بھی نیت ہوتی ہے کہ ہاں اس نظریت کو چھوڑنا نہیں، چاہے میں کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا۔ تو نیت کے بقدر نیت یہ کرنا چاہیے کہ دین کی بات آدمی سن لے عمل کی نیت سے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کامل اتباع نصیب کرے، ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے۔ ہمیں دین صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے برکت سے یہاں پہنچے، ان کے احسانات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ اگر میرے ساتھ دعویٰ بھی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو صحابہ نے میرے پیارے بھائیو ہمیں سارا ترتیب بتایا ہے، تو بیان کو عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور آگے پہنچانے کی نیت کرنا چاہیے۔ ہم بہت غفلت کی زندگی گزر، یقین کرو بیان کرنے والا بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہے اس میں ہے، اللہ کرے کہ اس میں بھی یہ چیز، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، توجہ سے سنو۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ پہلا میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا پھر تبلیغ کروں گا، یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں جب خود ٹھیک نہیں ہوں تو کیا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ تبلیغ میں مولانا سعید احمد خان صاحب معمولی آدمی نہیں گزرا ہے، میرے معلومات کے مطابق 40 یا 45 سال مدینہ منورہ میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، وہاں تبلیغ کے 40-45 سال امیر رہ چکے ہیں، عربوں کے، ابھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ فرماتے تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے، 10 میں سے 10 حصے کر دو، 10 میں سے کتنے حصے؟ 9 حصے اپنے اوپر ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے۔ ہاں یہ اپنے گھر میں آدمی کیوں نہیں کرتا ہے، اپنے مسجد میں نہیں، آدمی ماحول سے بنتا ہے۔ ہم بگڑی ہوئے ہیں، ورک شاپ میں لینا پڑتا ہے، کسی نے گھر میں گاڑی ٹھیک نہیں کی، ورک شاپ میں لینا ہے، بچہ بیمار ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس لیتا ہے، اسپتال میں لے جاتے ہیں، کیوں لیتا ہے؟ گھر میں کیوں علاج نہیں؟ تبلیغ میں بنتا اس لیے کہ مسجدوں کے ماحول میں آتا ہے، مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا بھی برا آدمی ہے وہ نیک لوگوں کے ماحول میں لگو، اس کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا، یہ عبدالوہاب صاحب فرماتے، اور جتنا بھی نیک آدمی ہے غلط لوگوں کے ماحول میں بیٹھے گا اس کے دل میں گناہ کی شوق پیدا ہوگا۔ ماحول کا اثر یہ نہیں، یہ اتنا مؤثر چیز ہے کہ نبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر کن پر ہوتا ہے؟ نبیوں پر، انبیاء علیہ السلام پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ قرآنی واقعہ ہے، بی بی مریم نبی نہیں ہے، ایک بچی، ہاں زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، چھوٹی بچی، اس کا باپ بیت المقدس کا وہ متولی تھا، اس کی ماں نے نظر مانیا اگر بچہ پہ تو بیت اللہ کی وہ خدمت کرے گی، تو پھر تو بچی پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ بچی صحیح ہے۔ تو پھر وہ بیت المقدس کے جو مجاور تھے وہ ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا تو زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی گھر والی اس کی خالہ بنتی تھی، اسی وجہ تو وہ بند کمرے میں
ہوتی تھی پیچھے سے تالا زکریا علیہ السلام، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، بے موسم میوے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تالے بند ہے، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے یا مریم ان لک ھذا، یہ میوے کہاں سے آئے؟ کھڑکیاں بند، دروازے بند، چھوٹی بچی، کیا کہا؟ قالت من عند اللہ۔ نبی کا شان تو بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اس ماحول کو دیکھ کر کہ اللہ پاک بی بی مریم کو بے موسم میوے دے سکتا ہے بند دروازوں میں بغیر سبب کے، کوئی موسم بھی نہیں ہے، تو میری موسم اولاد کی نہیں ہے، 120 سال تقریباً عمر ہے، بیوی کے 100 سال ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ مجھے بھی ہنالک دعا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے بھی بچہ دے دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک تمہیں بشارت دے کہ بیٹا بھی پیدا ہوگا اور نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ کیا معنی ہے؟ اللہ کی دین کو زندہ کرے گا۔ نبی کو اس ماحول سے یہ ملا، اس لیے غلط ماحول سے بچنے کے سارے ساتھی بہت کوشش کریں، کبھی اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ ایسا ماحول مجھے خراب نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ لوہے کا مزاج گرم ہے، پانی کا مزاج، لیکن 6 مہینے لوہوں کو پانی میں رکھ دو، شکل بگاڑے گا یا نہیں بگاڑے گا؟ اتنا سخت چیز کو بھی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ماحولوں میں آنے سے دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بازار میں جاتا ہے، بازار کا ماحول خرید فروخت کا ہوتا ہے، کسی چیز کو خریدنے کی نیت سے نہیں گیا ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی چیز پسند نہیں خرید لیتا ہے، لے آتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ ایسے ماحول میں آتا ہے، یہاں بھی ایسی بات سمجھ میں آتی، آدمی کو عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور پھر زندگی بدلتے ہیں۔ ہم یہ خٹا کالونی میں رہتے ہیں، یہاں جنانا کالونی، یہ جنانا مل ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی نے کہا، لڑکا مرکا تھا، اس نے کہا تم ہمارا وہاں پیر کے دن گشت ہوا تھا، گشت میں ایک حدیث بیان کی، اس حدیث نے مجھے 4 مہینے کے لیے تیار کر دیا۔ ایک حدیث سننے پر میں کیا ہو گیا؟ ایک حدیث سن، وہ کون سی حدیث؟ صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن کافر بھی دوزخ میں جائیں گے، مسلمان گناہگار بھی دوزخ میں جائیں گے، پھر کافر طعنہ دیں گے، پھر غور دیں گے کہ تم تو بڑے لمبے چوڑے داغ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اور تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں۔ اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئے گا، اعلان بھیجے گا، اخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، جو میرے خدائی کو ماننے والے تھے وہ ان کو ایسی جواب، سارے مسلمانوں کو دوزخ سے نکالو۔ قرآن میں ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں کافر تمنا کریں گے کاش، ابھی تو کافر ہمیں مسلمانوں کو گٹھیا نظر سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم وہاں پہ وہ کاش ہم بھی کلمے کے مسلمان ہوتے، کچھ بھی نہ کرتے، لیکن ہمیں بھی زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ اتنا لحاظ رکھتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا کچھ لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ایسے صرف کلمے پر کی وجہ سے کافروں کے سامنے رسوا کرنے سے بچائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عمل کی نیت سے بیان سنو۔ اور مشتاق صاحب رائیونڈ میں بزرگ تھے بہت، عبد الوہاب صاحب کے بالکل جیسے ساتھ ساتھ چلنے والے، اللہ دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے بڑے تھے، زندگی لگائی۔ وہ کہتے تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ میری بات سارے سنتے ہیں، تبلیغ کیا ہے؟ تبدیلی۔ تبلیغ کا معنی ہے اگر آدمی میں تبدیلی نہیں آئی نا تو اس تبلیغ کا پورا فائدہ اس کو، تبلیغ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی بدلتی نہیں، تو یہ دھوکے میں پڑا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں۔ تبلیغ کے معنی تبدیلی ہے کہ ہمارا زندگی دین والے آہستہ آہستہ آگے دین میں بڑھنے کی کوشش ہو، ہمارے اعمال، ہمارے
یقین میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، یہ اصل تبلیغ۔ تو یہاں میرے پیارے بھائیوں ثواب کی نیت سے نہ آ جاؤ، ثواب بالکل ملے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تبدیلی کی نیت سے کہ آج ایک مسئلہ سیکھا، ایک بات سنی، اس پر عمل کیا، کل دوسرا، اس سے آہستہ آہستہ انسان کو بہت کچھ۔ صحابہ کتابوں کا علم نہیں تھا، صحابہ کے پاس کتابیں، قرآن پاک بھی کتابی شکل میں، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن پاک کتابی شکل میں 6 مصحف تھے پوری دنیا میں۔ کتنے؟ باقی سینوں میں تھا۔ بخاری شریف تو 3 صدی میں لکھی ہے، باقی کتابیں، لیکن صحابہ کا علم وہ اتنا گہرا علم کہ صحابہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ نبی کی بات سنتے، یاد کرتے، بلکہ عجیب بات حیات صحابہ میں ہے، اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب کرے کہ صحابہ کہتے نبی علیہ السلام ایک حدیث بیان کرتا، ہم اس حدیث کو سنتے، نبی علیہ السلام چلا جاتا، ہم اس حدیث کو اس مجلس میں 60 مرتبہ دہراتے، حتیٰ یزرع فی قلوبنا، وہ حدیث ہمارے دلوں میں کاشت ہو جاتی ہے، جیسے زمین میں کوئی چیز کاشت کیا ہے۔ ابھی ایک بوڑھے آدمی کو صبح سے شام تک باتیں کرے گا، لیکن ایک حدیث تو سناؤ، ایک حدیث سنانے کے لیے تیار نہیں یاد کرتا ہے، حالانکہ اتنا قیمتی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ عادت بناؤ کہ جو آدمی ایک حدیث کو سیکھتا ہے صحیح اور پھر عمل بھی کرتا ہے اور آگے مجمع میں بیان کرتا ہے، تو بیان کرتے وقت یقین کرو یہ میری بات نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اس وقت نبی کی دعا کا نشانہ ہے، نبی کی دعا ابھی اس کو لگ رہی ہے، نظر اللہ عمران سامع منا شین فبلہ کما سمع، نبی نے دعا کی اس انسان کو اللہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، جو میری بات سنے محفوظ رکھے، آگے پہنچ جائے۔ تو حدیث بیان کرتے وقت سیکھا ہے، اس دل میں ہو کہ ابھی نبی کی دعا مجھے چالو ہے، اور سارے انبیاء کے سردار کی دعا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے، لیکن اس کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے نبی کی دعاؤں کو، ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے مسئلے تو پیسوں سے حل ہوں گے، نبی کی دعا کی ضرورت سمجھتے نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہاں عمل کی نیت سے ایک ایک بات آدمی سن لے اور عمل شروع کرے۔ چند شب جمعہ میں نے بھی یہ بھی کہا تھا، ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، آج تو سارے نیت کرو کہ اس کو آج کوئی بھی ایسا نہ ہو اس مجمع میں کہ عمل میں نہ لائے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ریاض الصالحین میں، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے، روٹی کے لیے بیٹھتا ہے، روٹی کے لیے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کی اجازت مل گئی اور نہ ٹھہرنے کی، گھر شیطانوں سے پاک ہوتا ہے، گھر میں لڑائی یا جھگڑے نہیں ہوتے۔ اتنے جوان مجھے جاتے ہوئے آتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، عورتوں میں لڑائی ہے، گھر میں شیطان ٹھہری ہوئی ہے تو لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو میں نہیں کی، تو نبی کہتا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں سلام نہیں، داخل ہو کر کے سلام نہیں ڈالتا اور کھانے کے لیے بسم اللہ، صحیح حدیث ہے، شیطان دوسرے شیطانوں کو بلا لیتا ہے، آ جاؤ آج اس گھر میں ہمیں کھانے کی بھی اجازت مل گئی اور ٹھہرنے کی، ہم نے خود شیطانوں کو گھر میں ٹھکانے کی جگہ دی ہے۔ تو جس گھر میں شیطان رہتے، شیطانوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو لڑائی جھگڑے پیدا کرتے۔ کس کس کی نیت ہے گھر میں بغیر سلام کے داخل نہیں؟ ایک ایک بات کو تو عمل لانے کی کوشش کیا کرو، اور ساتھ یقین کرو اتنی پکی بات، اگر ساتھ درود شریف بھی پڑھا اور قل هو اللہ احد سورت بھی پڑھا، گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئی۔ کنز العمال میں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھے گا، ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہو جاتا۔ اتنے آسان ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن یقینی چیزوں کو چھوڑ کر جو غیر یقینی ہے، غیر یقینی کی ہے، دکان تجارت کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اس پر وعدہ ملازمت کرنا منع نہیں ہے، جتنی بھی بڑی ڈگریاں، لیکن اس پر وعدے، اور
زمین میں ہل چلانا زمیندارہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس پر یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے ہیں جو یقینی چیزیں، اس کی طرح ہمارا توجہ نہیں ہے زندگی بنانے کا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اس لیے عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ وہ کہتا ہے آج امت راستے سے ہٹی نہیں، بہت دور چلی گئی، بہت دور چلی گئی۔ دین میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، سب کچھ پیسے میں نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم یقین کرو عبد الوہاب صاحب سے ان کانوں نے سنا ہے، جس بھائی اللہ سے دعا مانگو، میں بھی یقین کرو میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں 2 چیزوں کے لیے، اپنے بیماریاں 2 روحانی بیماری اور بھی زیادہ ہے، لیکن 2 مجھے محسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکالے۔ دنیا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، دنیا کی محبت حب شے یعمی و یسم، کیونکہ دنیا چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بناتی، حق جانتے ہوئے بھی پھر حق پر نہیں چل سکتا ہے۔ جب محبت آ گئی تو محبت کی وجہ سے آدمی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ میں روزانہ تہجد میں یہ 2 دعائیں مانگتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو مسلمانوں کی کینے سے پاک کر دو، کیونکہ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے، کسی سے حسد کینہ نہ ہو، اس آدمی کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرے۔ دوسرا دنیا کی محبت، بھائی ہم کر نہیں سکتے ہیں، اللہ سے مانگنا پڑے گا، یا اللہ تو ہمیں ایسا کر دے۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی محبت یہ غلط یقین ہے۔ ساری دنیا میں بگاڑ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے۔ یقین کرو اس مجمع میں بشمول میرا ایک آدمی کہے نہیں میرا تو یہ یقین نہیں ہے، میرے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے تو زیادہ استعمال ہوتا ہے یا دین کے لیے۔ ہمارے استعمال سے کتنے تک گئے 24 گھنٹے والوں کے ساتھ مذاکرے، رائے ونڈ میں مذاکرے کہ روزانہ مسجدوں کو 2.5 گھنٹے دے دو، کوئی دیتا ہے؟ 50 آدمی 3 چیلے والے ہوتے 8-10 جوڑتے، باقی کہاں چلے گئے؟ تو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے نہیں دیتے، دکان کے لیے 12 گھنٹے 8 گھنٹے۔ تو یہ قیامت کے دن دنیا داروں میں وہ اٹھایا جائے گا یا دینداروں میں؟ وہ تو جس طرف پلڑا باری ہوگا۔ اس سے اللہ سے مانگ، دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن سارا وقت دنیا پر لگانا اس سے وعدے نہیں ہے تمہارے پاس قارون جتنے مال بھی آئے گا، زندگی اللہ ہی بناتا ہے۔ یہ دل میں حکم، یعنی یہ بات مجھے بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری۔ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاذ ہے، رشید احمد گنگوہی۔ وہ فرماتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دے۔ مال بھی مخلوق ہے، ڈگری بھی مخلوق ہے، دنیا کی چیزیں بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے۔ کہ میری زندگی تیرا حادثی میں اجتماع تھا کسی زمانے میں، تیرا میں عبد الوہاب صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ اگر عورت میں ایمان ہوگی، عورت میں، مرد نہیں عورت میں، اس کو جو ضرورت پڑے گی خاون سے بھی چھپائے گی، ماں باپ سے بھی چھپائے گی، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگی۔ یہ بھی عبد الوہاب صاحب سے رائے ونڈ کے ممبر پر سنا ہے کہ کراچی میں ایک عورت کو کینسر کی بیماری تھی، خاون مر چکا تھا، 4 چھوٹے بچے تھے، ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، گھر جاؤ، لا علاج۔ ایک اللہ کے ہاں زیادہ نہیں لگتا ہے، زیادہ علاجیں نہیں کرنی پڑتی ہے، مہینوں 4 مہینے۔ وہ تو ایک رات اللہ کے سامنے اس عورت نے گزاری، بالکل آرام نہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یا اللہ ڈاکٹر تو مجھ سے لا علاج ہے، آپ تو لا علاج نہیں ہے، میں اس بچوں کو کس کے حوالے چھوڑوں گا؟ یا اللہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ان بچوں کو جوان دے کر کے پھر مجھے موت دے۔ یقین کرو عبد الوہاب صاحب رائے ونڈ کے ممبر پر سنے، صبح کو طبیعت حشاش بشاش تھی، ساری رات جاگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کے پاس گئی، چیک اپ کیا، انہوں نے تمہیں کینسر کی بو بھی نہیں ہے۔ ادھر بھی مجھے جنگل ہے کہ ایک ساتھی نے کہا شاید موجود بھی ہوگا، یہ بات کہ کوارٹ ممبر پر ایک ساتھی نے پنجاب کا تھا، ان کے بچے بیمار تھے، میاں بیوی نے ساری رات اللہ کے سامنے گزاری، صبح کو بچے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے،
لیکن صحت دینے والا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، قرآن کی آیت ہے، جب بیمار ہو جاؤ تو شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر ڈاکٹر نہ مرتے. دوائی کھانا منع نہیں ہے، سنت، لیکن یقین اللہ کی ذات پر. یہ سب سے زیادہ بگاڑ غلط یقین کا ہے میرے پیارے. ہمارے سارے یقین بگڑی ہوئی ہے. بیمار ہے، کینسر سے سخت بیماری ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. دنیا کی جھوٹی بیماری کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کا کسی کو احساس بھی نہیں کہ مجھے یہ بھی بیماری ہے، کہ میرے دل میں دنیا اور چیزوں سے یقین ہے. اس کے دور کرنے کا فکر بھی نہیں ہے. رائے میں ایک بزرگ تھے، افضل صاحب، رائے کی شورا کے آدمی تھے، بہت پہلے انتقال کے، لاہور کے تھے. عبد الوہاب صاحب کو اس سے بڑے پیار تھی. جب کبھی عبد الوہاب صاحب کا، اس زمانے میں روزانہ بیان عبد الوہاب صاحب کا ہوتا تھا فجر کا، جب کہاں جاتے تھے تو افضل صاحب کو بیان کے لیے بلاتے تھے، لاہور سے رائے میں بیان کے لیے. تو افضل صاحب کا بیان میں نے ان کانوں سے سنا کہ بنگلہ دیش میں اجتماع تھا کسی زمانے میں. کہاں؟ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا زمانہ تھا. کس کا زمانہ تھا؟ تو مولانا، تو جیسے اجتماع میں علماء کے لیے ایک علیحدہ نشست لیا جاتا ہے، اجتماع میں علماء سے علیحدہ، کالج اسکول کے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، خواص جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ڈگریوں والے ہیں یا مال والے، ان سے بھی. تو خواص کے سامنے مولانا یوسف رحمہ اللہ بیان کرتے تھے. وہ تو کس سے اثر نہیں لیتے تھے. خواص جو بڑے بڑے دنیاوی ڈگری، ان سے کہا کہ تم لوگ، یہ بات بہت قیمتی ہے، تم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ دعوے کرتے ہیں نا حکمران، ہم نے یہ کیا، کہتے یا نہیں کہتے، جو بھی ہو بلا استثناء، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں، پھر ہم ایسا کریں گے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے، اتنی کہ زمین پر اللہ کی رحمت کو بائی کا دے مجمع کے کم کا ساندرا ایونٹ تا چھلوتا روان دی، چھلوتا او بیرون مولس تشکیل سرا آغو بیاشپیت ترتیب جوڑی سباتا غرتی دے مجمع کی وی آغا لار شوئی چی چا جمعتونا جوڑ دیا ہو جوڑ دی کسو کا تشکیل ولو تا حضر شوی نوی آغیر شوئی، نوی وی آغا لار شوئی. تو میری بات سمجھ میں آ گئی کیا کہہ رہا تھا؟ یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ ان سے کہا یہ بات یاد رکھو کہ تم جو یہ کہتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے، جیسے ماضی پر بھی تمہارا قبضہ، فعل حال پر بھی تمہارا قبضہ، مستقبل پر بھی، اور یہ بول اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت کو زمین پر اترنے سے روک دیتی ہے. اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے بول کی وجہ سے. پھر صرف زبان کی بات نہیں ہے، قرآن سے ثبوت دیا، یہ قرآن میں ہے. کیوں؟ کافروں نے، یہودوں نے مشرکین سے کہا کہ اس نبی سے کچھ سوالات پوچھو. ذوالقرنین کون تھا؟ روح کیا ہے؟ یجوج ماجوج کون تھے؟ کچھ ایسے سوالات کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے. یہ یہودوں نے مکے کے کافروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھی، یہ بتا نہیں سکے گا. تو عام ترتیب دی، جب مسئلہ پیش آتا جبریل علیہ السلام آتے، نبی کو بتاتے، نبی وہ آگے. تو نبی علیہ السلام نے 99-100% دل میں تو یہ ہدا کہ اللہ ابھی جبریل بھیجے گا، اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن نسبت اپنے طرف کی کہ کل بتاؤں گا، آج نہیں. ان سوالوں کا جواب کیا کروں گا؟ نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. سارے نبیوں کے سردار کی 17 دن وحی آنا بند ہو گیا. وحی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ رحمت آنا بند ہو گیا. 16-17 دن کے بعد جو پہلا وحی اتری یہ آیت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے حبیب کبھی بھی آئندہ ایسا دعویٰ نہ کرنا کہ کل کروں گا، ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دو. یہ نہیں کیا تو کام نہیں ہو گیا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں سکتا ہے، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو،
کرنے والی ذات, ایک اللہ کو ساتھ لے لو ہر آدمی کے لیے, اور اللہ ایسا کریم ذات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خدا کی قسم تعلق جوڑنے کے لیے تیار ہے. میں وزیر اعظم سے تعلق جوڑنا چاہوں 1% بھی میرا یقین نہیں کہ وہ میرے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے تیار, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے تیار ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار کہ ماں کو اپنے, لیکن ہم اللہ کو بھول چکے, مخلوق کے پیچھے لگ گئے. میرا استاذ تھا کرک میں, اللہ کے ولی تھے, اللہ اس کی قبر کو نور سے, مولانا شہید احمد صاحب. وہ روزانہ مجھے درس کے کمرے میں آتا تو علامہ اقبال کے اشعار اس سے بڑی عشق تھی. ایک شعر میں نے یاد کیا, مجھے اشعار آتی بھی نہیں. یہ کافری نہیں, کافری سے کم بھی نہیں, کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود. یہ کافری نہیں, کافری سے کہ مرد حق ہو گرفتار. کیا مطلب؟ یہ کفر کو فتویٰ نہیں بدلا, لیکن کفر سے کچھ کم بات بھی نہیں, یعنی کفر کے قریب کریے کہ ایک مسلمان ہو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے اس کو. ان دنیا کے نقشوں نے ان کو باندھا ہوا ہے. جیسے ہمارا پیر اعظم شاہ صاحب لاچی مرکز میں بیان کر رہے تھے, بہت پیاری بات ہے, توجہ سے سنو, کہ ایک آدمی تھا بیڑ بکریاں چرانے والا. کون؟ بیڑ بکریاں. وہ جنگل میں ایک کنواں, اس کے اوپر درخت ہے, درخت میں رسی لٹکی ہوئی ہے. دیکھا تو نیچے آدمی لٹک رہا ہے, پاؤں سے باندھا ہوا ہے اور کنویں میں الٹا. یہ چرواہے نے دیکھا تو دل میں رحم آیا کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے, ابھی تو وہ خود نہیں نکل سکتا ہے, لٹکا ہوا ہے. اس نے, چرواہے نے ہمدردی کی بنیاد پر زور لگایا کہ اس کو کیا کرو, نکالو. نیچے سے وہ آدمی کو حرکت سے پتہ چلا, اس نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو, ہاتھ نہ لگا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ عمل میں نے خود کیا ہے, میرے ساتھ یہ کسی نے نہیں کیا, میں نے یہ جو میں نے لٹکایا ہے خود لٹکایا ہے. اس نے کہا پھر یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کیا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے, اللہ کے تلاش میں یہ کیا ہے. کس کی تلاش میں؟ وہ چرواہا سیدھا سادہ آدمی تھا, ناراض نہ ہو جائے, یہ پکی بات ہے. جنت میں سیدھے سادے لوگ زیادہ ہوں گے, جو زیادہ عقل والے ہیں, مولانا یوسف رہے, جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے. اللہ کی باتوں کے مقابلے میں ہماری عقل کی کیا حقیقت. وہ سیدھا سادہ چرواہا تھا, اس نے کہا کہ اللہ ایسے ملتا ہے. اس نے کچے گھاس سے کاٹ کر کے رسی بنائی. وہ پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا, اس نے رسی لٹکائی اور پاؤں سے باندھا اور چھلانگ لگایا. اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے محبت میں جا رہا ہے, ان کو نکال دو. پروں سے نکال دیا, سر نیچے گئے, تم لٹ کے رہو, ہمیں تو خدا مل گیا. تم لٹ کے رہو, ہم نے مضبوط رسیوں سے کتنے سالوں سے 4 مہینے کے ارادے کرتے ہیں, دکان کی رسی, بیوی بچوں کی رسی, ملازمت, چھلانگ لگانے کے لیے. جو چھلانگ لگائے گا ابراہیم علیہ السلام, خدا کی قسم اللہ آگ کو گلزار بنائے گا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ظاہر میں بالکل عقل نہیں مانے گی, عقل پر نہ چھوڑو, نقل پر چڑھو. نقل قرآن حدیث ہے, نقل قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث کے باتیں پکی ہے, ہماری سمجھ میں آئی یا نہیں. اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہوگا, ہو کر رہے گا. اللہ نے زندگی بنانا مال میں نہیں رکھا ہے, اعمال میں رکھا ہے. تمہارے اعمال ٹھیک ہو گئے, سب قرآن میں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان والے ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے. یہ ایک تفسیر نے عجیب تفسیر کی, توجہ سنو, مجھے تو بہت پیاری لگی بہت. اگر بستی والے لوگ, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, یہ 2 لفظوں میں پورا دین ہے. ایمان لایا, ایمان تو نہیں, وہ کہتے آمنو منا ایمان کے سارے تقاضے پورا کرے, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات. وَاتَّقَوْا, تقوی کے تقاضے پورا کرے. تقوی حرام سے, شرک سے, مشتبہ چیزوں سے, ظلم سے, ہر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکا, یہ ساری رکھے.
یہ پیدا کرو، پھر گارنٹی ہے لفتحنا. اوہو، ابھی عصر میں بھی وہ عرب نے بیان کیا کہ یہاں اللہ نے یہ بات اتنی زوردار کہی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہاں لام تاکید ہے، ضرور بے ضرور اللہ ان پر زمین آسمان کے برکت نازل کرے گا. اس کے طرف ابھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی طرف کوشش شروع کروں. مال کی طرف بڑھنے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے. صبح کو اٹھتی ہی یا اللہ اذان مؤذن تک جاتے ہیں، ہر طرف اذان اذان. اور جماعت میں محلے میں سارے آدمی اگر جاتے تو 6 صفیں ہوتی، لیکن صبح کو 2 صفیں ہوتی، باقی کہاں چلے گئے؟ ابھی 1 گھنٹہ بعد میں روڈوں پر جگہ نہیں ہوتی ہے. بچوں کو، عورتوں کو اسکول کالج پیسے دیتے ہیں، روڈ پر پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں اللہ بلاتے نہیں جاتے، یہاں کسی نے بلایا ہے، اذان کے بغیر کہاں جاتے؟ تو یہاں یقین ہے کہ یہ کالج پڑھے گا، اسکول پڑھے گا، ایسی میری زندگی بنے گی. اعمال سے تو یقین ہی نہیں ہے کہ میں صبح کو سورہ یاسین پڑھوں گا تو میری زندگی بنوں گا. یقین کرو میرے پیارے بھائی، تم تجربہ کرو. میں خود جب اشراق کی نماز پڑھتا، ایک تو حدیث ہے جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا بالکل گارنٹی ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. کس کس کی نیت ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن فجر کی جماعت نہیں چھوڑوں گا، جب فجر پڑھوں گا تو باقی طریقے اولا پڑھوں گا. ہاں آپ دیکھ لیں، پھر سارا دن بے غم رہے. اور دوسری بات یہ ہے، خاص کر جو بڑے عمر کے ہے، تبلیغ میں وقت لگائیے. اشراق کے بعد 4 رکعت پڑھتی ہوئی ہے، میں جو خود بھی پڑھتا ہوں اس توجہ سے پڑھتا ہوں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتے. اللہ فرماتے یا عبدی لا تعجز من 4 رکعات فی اول النہار اکفکا فی آخرہ. مفہوم یہ ہے، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بناؤ، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا. پڑھتی ہوئی یقین کرو آج میرے کام بن گئے. بنے گا نہیں، بن گئے. اللہ کے وعدے، رسول کے وعدے سچ ہے، شک نہ کرو. نہیں بنا تو میری یقین میں کمی ہے. میری یقین میں اللہ انسان کے ساتھ یقین کے اعتبار سے عمل کرتا ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب اتنا گہرا بات کرتے تھے، آپ کو کبھی سنایا نہیں ہے، توجہ سے سنو. یہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ 360 بت رکھے تھے. ان کا یقین تھا جب وہ بت کی عبادت کرتے تو ان کا کام ہو جاتا. کرتا اللہ تھا، لیکن ان کی یقین کی وجہ سے اللہ پاک ان سے وہ اثر نکالتے تھے. اس لیے کرتا ہے، اگر کام نہ بنتا تو کیوں لگے رہتے؟ لیکن ان کا پوچھ ان سے ہوگی، غلط یقین تھا. مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک سکھ، یہ پاکستان ہندوستان ایک تھے، یہ اٹک پر آیا. اٹک پر پل نہیں تھا، اپنے گھوڑے کے پاؤں ڈالے. اس نے کہا کہ اٹک، کسی نے کہا، اس نے کہا اس کے لیے اٹک ہے جس کے دل میں اٹک ہے. جس کے دل میں، جس چیز کی خوف تمہارے دل سے نکل گئی اس کی اثر کو تم نے ختم کر دیا. برا نہ مانے، اس مجمع میں بڑے سمجھدار لوگ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بھی ہوں گے. یقین کرو یہ کرونا سے جتنا لوگ زیادہ ڈرتے تھے ان کو زیادہ یہ بیماری لگ گئی. یہ حدیث میں ہے، انما یسلط علی ابن آدم مخافہ ابن آدم. اللہ پاک انسان پر اس چیز کو مسلط کرتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. یہ حدیث ہے، ولو ان ابن آدم لو لم یخف الا اللہ. اگر انسان اللہ کے علاوہ مخلوق سے کا خوف دل سے نکل جائے، لم یسلط علیہ غیرہ، اللہ اس پر کسی چیز کو اوپر نہیں لاتے. کرونا خود آتا ہے یا اللہ سے پوچھ کر کے آتا ہے؟ آزاد ہے. بیماری خود آتی ہے کہ جس کے گھر میں داخل ہو جائے. بیماری اللہ سے پوچھتی ہے، اللہ بیچتے ہیں، حالات اللہ لے آتے ہیں، اللہ بگاڑتے اور بناتے ہیں. وعدے ہے صحیح اعمال پر، صحیح یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر. میرے پیارے بھائیو کوشش کرو، سب سے درخواست ہے، گھر میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ کرو. خدا کی قسم گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا. لیکن یہ علماء سے معلومات کرو.
ہمارا کھانا پینا 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھو، آسان بات ہے. یہ جوتا جو آدمی پہنتا ہے دایاں پہنتا ہے، نکالتا ہے تو بایاں نکالتا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، وہ کہتے ہیں جو اس کا اہتمام کرے گا اس کو کبھی تیلی کا درد نہیں آئے. ادھر جوتا پہنا ادھر بیماری نہیں آئی. مشکل ہے. میں سوات میں 83-84 کی بات ہے، اپنے استاذ کے ساتھ عصر کے بعد بیٹھے تھے. عصر کے نماز کے بعد ایک جوان آیا، نماز پڑھی اکیلا اور جورابیں پہن رہا تھا. پہلا بایا جورابہ پہننے لگا. میرے استاذ نے بنایا، بیٹے اگر پہلا دایاں پہنتے پھر بایا جورابی پہنتے ثواب بھی ملتا. میں اپنے طرح متوجہ ہوا، اس کا تو ہمیں بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس پر بھی ثواب ملتا. مسلمان کے ہر کام ہر قدم پر اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مہر ہو. جو کام بھی آدمی کرے علماء سے معلومات کرے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے کیسی کی ہے. شادی لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. جو شادی سنت طریقے کے خلاف ہوتی ہے، مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں اس سے اولاد نافرمان پہ، پھر باپ روتا ہے کہ یہ میرا مانتا نہیں ہے، تم نے اس کی شادی پر کیا. لوگوں کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے کہ اس نے یہ کام کیسے کیا. قیامت میں تو کوئی سامنے نہیں ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر، میزان پر. اس نبی کو ناراض کرنا، اس چیز سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. کل ایک آدمی، یہ پیر کے دن ایک بات میں نے سنی، تحقیق نہیں ہے لیکن سنی ہے ایک عالم سے، کہ نیک لوگوں کا موت جمعے کے دن آتا ہے اور عاشقوں کا موت پیر کے دن آتا ہے. نبی علیہ السلام پیر کے دن، ابھی جرمے کا ایک آدمی پیر کے دن یہاں انتقال ہو گیا. جب بھی مجھے ملتا تھا وہ کہتے میرا جنازہ آپ پڑھو گے. اور محلے والے کہتے تھے وہ ساتھی کہ 4 سال سے کہتے یا اللہ میری موت اللہ کے راستے میں ہو. مہینہ پورا ہو گیا تھا، ایک دوبارہ مہینہ شروع کر دیا. اب اس پیر کو گر گئے 4:30 بجے اس کا جنازہ ہو. تو وہاں جو آدمی مجھے گاڑی میں لکھتا وہ کہتے ہیں احمد بٹلا صاحب رائے گڑھ میں، ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک جماعت بیرون چلی گئی، باہر ملکوں میں چلی گئی تو ویزے نہیں ملتے تھے. باقی جماعت کو مل گئی، ایک عالم کو نہیں ملا. وہ احمد بٹلا کا رائے گڑھ کا شاگرد تھا. پھر بڑا زور اعمال کیا، اللہ نے اس کو بھی لگایا. 40 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا وہاں. تو ان کے گھر والے بڑے پریشان تھے. احمد بٹلا مولانا صاحب سے کہا کہ کچھ تسلی کے لیے بات کرو. تو اس نے خواب دیکھا ایک دن، دوسرے دن خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ کھانے پر بٹھایا اور کہتا ہے دعوت کیا کھانا کھاؤ. تو یہ نبی علیہ السلام سے کہے کہ یا رسول اللہ تم پہلا شروع کرو. اس نے کہا امت نے میرا دل زخمی کیا ہے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا. امت نے میرا دل، آج امت سنت طریقوں سے نفرت، یہود نصارہ کے طریقے. اللہ یہ مسلمان کیا نبی کے سامنے آئے گا. اور تبلیغ والے اپنے بچوں کو غیروں کا لباس پہنتے، غیروں جیسے بال بناتے، یہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ. ایسے اسکولوں میں بچے نہ داخل جس میں ٹائی، خدا کی قسم بڑے بڑے علماء سے سنا ہے اس کا ایمان بھی خطرہ میں جو ٹائی پہنتے. بھوک سے نہیں مریں گے. ہم نے کہا ہمارے باپ دادا نے ٹائی پہنی تھی جو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے ان کو، اگر ہم اس کو داخل نہ کریں تو یہ خود اپنا قانون بدل کرے. یقین کرو میں نے رائے گڑھ میں کارگزاری سنی مستورات کی جماعت کی. جرمنی میں ایک عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. تو وہ اپنے بچوں کو پورا لباس پہن کر کے، تو اسکول پرنسپل عورت تھی، اس نے کہا بہن اپنے بچوں کو میرے اسکول میں پڑھانا ہوگا تو ہمارے. تو اس نے کہا بہن تم نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ تم نے اپنے مزاج سے بنایا ہے. ہمارا یہ لباس جو ہے یہ 1400 سال پہلے سے آ رہا ہے. ہمیں اختیار نہیں ہے، تمہیں بدلنے کی کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے، ہم بدل نہیں سکتے. یقین کرو رائے گڑھ ممبر پر وہاں بتایا کہ وہ پرنسپل نے کہا، ایک نئی مسلمان جرمنی عورت، کہ بہن میرے اسکول میں کسی کے لیے قانون ہو یا نہ ہو تمہارے بچیوں کے لیے کوئی قانون نہیں، جس لباس میں آیا کرے. تھوڑا سا مسلمان جم جائے. اور مولانا جمشید صاحب سے سنا تھا علماء کے جوڑ میں، فرانس کی کارگزاری ہے، فرانس میں عرب بہت رہتے ہیں، وہاں وقت لگائی ہوئی ہے. وقت لگایا، اپنے بچوں کو سر
वो छुपा करके बच्चों को स्कूल भेजा। वहाँ फ्रांस में औरतों के लिए सर पर चादर रखने की इजाज़त नहीं थी। ये उलमा के बयान में मौलाना जमशेद साहब ने कहा। तो स्कूल के उस्ताजों ने उन बच्चों को बड़ा डांटा कि तुमने उस, तो आखिर उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका है कि तुम्हारे सरों से ये चादर दूर हो जाए? वो बच्चों ने कहा कि एक तरीका है कि हमारे गले कट जाए तब ये चादर हमारे सरों से। इस बात का ये मैंने आम आदमी से नहीं सुना है, मौलाना जमशेद साहब उलमा के बयान। असेंबली में बात चली गई तो असेंबली में ये कानून पास किया कि अगर मुसलमान औरत सर पर चादर रखते हैं तो उन पर पाबंदी। 2 बच्चों ने पूरे मुल्क का कानून बदलवा दिया। मुसलमान तो ऐसा होता था, जहां जाता था मुल्कों का कानून बदलता। आज मुसलमान जाता है अपनी दीन को छोड़ जाता है, दुनिया जलील के हो रही, भूख से नहीं मरेंगे। सुन्नत तरीकों का एहतमाम करो। और मेरे प्यारे भाइयों बहुत कोशिश करो, ये तो चाहे तबलीग में कम वक़्त लगा या ज़्यादा, ये मेहनत तो करो कि महल्ले में कोई बेनमाजी ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो अगर हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो दूसरों को बेनमाज छोड़ना ये फिर हमारे अंदर ईमान की करंट नहीं है। नबी अलैहि सलाम फरमाते अल मुस्लिमूना का जसदन वाहिद, सारे मुसलमान जिस्म के आज़ा के मानंद है। जैसे एक जिस्म, दांत में दर्द होता है तो बाकी जिस्म आराम कर सकता है, बाकी जिस्म आराम नहीं कर सकता है। आंख में दर्द हो, कान में दर्द हो, एक सारा बदन बेकरार होता है। ये नबी ने पूरे उम्मत को ऐसा बताया। अगर तू दूसरों के गम पर गम नहीं है तो तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें इंसान कहना भी मुनासिब नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। उसका नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और साथ हम भी बर्बाद हो रहे हैं। एक बेनमाजी का असर 80 घरों तक जाती है। ये नहीं है कि अपना काम करेगा, अपने कब्र पर नहीं जाता है। नबी ने बहुत प्यारी मिसाली दी। किश्ती बाहरी जहाज में बैठे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, नीचे वाले किश्ती में सुराख करते हैं, सिर्फ ये गर्क होंगे या सारे गर्क होंगे। ये बुखारी की हदीस है। एक बेनमाजी की नहूसत 80 घरों तक पहुंच जाती। किस किस की नीयत है कि कम से कम ये तबलीग तो हम शुरू करेंगे, रोजाना 24 घंटे में से आधा घंटा मुलाकातें करेंगे, मालूम करेंगे कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उनके पास बार बार जाना, मोहब्बत से, प्यार से, एक दफा नहीं है, बार बार जाना, बार बार। तबलीग में यह असर है कि वो आएगा इंशाअल्लाह। ये जितने मेरे प्यारे भाइयों हालात है, अमाल से ठीक हुए, माल से ठीक नहीं होंगे। हमारे अमाल ठीक हुए, अल्लाह कल हालात को ठीक करेगा, कल हालात को ठीक करेगा। मैंने ये कागज़ का टुकड़ा हाथ में रखा हुआ है वो बयान करने के लिए, मुझे बहुत प्यारा लगा। तवज्जो से सुनो। इस वक्त रायविंड का अमीर है मौलाना नज़रुर रहमान साहब, उसका ये मलफूज है। मेरे अजीज़ों, हर मुसलमान को समझाए कि मुसलमान कितना कीमती है। एक दूसरे मुसलमान को कम नज़र से न देखो। मुसलमान बहुत कीमती है, जितना भी गुनाहगार मुसलमान लेकिन कलमे वाला हो, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। देखो हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक चोर लाया गया। कौन लाया? चोर। शरीयत में चोर पर जब वो गवाह हो जाए और मिकदार है चोरी का वो साबित हो जाए तो उसका दायां हाथ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ काटने का हुक्म चालू कर दिया। लेकिन साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू चालू हो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, अगर तुम नाराज है तो हुक्म तो तुमने लगाया। आगे ये बात सुनो, फरमाया बुरा हाकिम है, बुरा कि अल्लाह का हद आ जाए, अल्लाह, ये तो अल्लाह का हुक्म है, वो उसको लागू ना कर दे। क्योंकि जहां एक, ये भी तवज्जो रखो, खुदा की कसम नबी की बात हमारी समझ में आई या नहीं, वो हक है, सच है। जहां एक हद चालू होता है, हद समझता है, हुदूद है। जैसे किसी ने चोरी की हाथ काटा जाता है, किसी ने ज़िना की गालियाँ दी, गवाह तो 80 कोड़े लग जाएंगे। किसी ने शराब पिया 80 कोड़े है, शादीशुदा आदमी ने ज़नाया किया 100 कोड़े है। ये हुदूद है शरीयत में। नबी ने फरमाया जहां एक हद वो क्या होता है, लागू होता है किसी जगह, ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक हद भी कहां लागू हो जाता है। 40 साल जमीन पर जो बारिश होती है इतने सरसब्जी नहीं होती है जितना एक हद लागू करने से जमीन में सरसब्जी आती।
یہ نبی نے فرمایا. وہ تو اللہ کا حکم ہے، پھر حق معاف. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ، وہ کہتے برا حاکم ہے کہ حد آ جائے، لیکن میرے سامنے میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، میں نہ رو تو کب رو. چوروں پر رویا ہے. اور مولانا یوسف رہے آج ہزاروں کے گلے کٹ جاتے کسی کے ماتھے پر. یہ توجہ سے سنو، ایسے دعوے نہ کرو کہ میرے نبی سے محبت ہے، خدا پاک کی قسم. ہاں آج ہزاروں کے گلے کٹتے ہیں کسی کے ماتھے پر، بل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تعلقی کی نشانی. اس آدمی کا کہ مسلمان کے غم پر غم نہیں آتا ہے، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی کے ساتھ بے تعلقی کا علم. رو اپنے زندگی کے. ہمارا یہ زندگی تو جانوروں کی، ایک جانور ذبح ہوتا ہے دوسرا گھاس کھاتا ہے، دوسرے مسلمان کی دل میں بالکل ہمدردی نہیں. مسلمان تو سارے بھائی ہیں. اللہ ہم سب سے یہ کمیاں نکال دے، خامیاں سارے. لیکن دیکھو مشکل نہیں ہے، شیطان ڈرائے گا یہ تو مشکل بات ہے. اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہے، بہت آسان. قرآن میں اعلان ہے، حدیثوں میں اعلان ہے. تھوڑا سا نیت کرنا اور ہاتھ پاؤں مارنا، پھر آدمی اللہ پاک راستے سے وہ رکاوٹ ہی دور کر دیتا ہے جب آدمی عزم کرے، نیت کرے. ایک چوینٹی نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ چلا جاؤں. مشکل کام ہے یا آسان ہے؟ ہندوستان پاکستان سے مشکل ہے یا مشکل ہے نا؟ لیکن لکھے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کتاب میں، اس کی دل کی چاہ کو اللہ نے ایسا کہ وہاں سے حرم سے کبوتر اڑتی اڑتی جہاں یہ تھا بیٹھ گئی، یہ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا، عین بیت اللہ پر ہوتا. ادھر ہنگو روڈ میں مرکز تھا، ایک درے کا ایک آدمی تھا، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا تھا، انتقال کر گیا. کسی کو یاد ہوگا جب بیان ختم ہو جاتا تھا لا الہ الا اللہ. میں حاجیوں کے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا، وہ سے روزہ ہوتا ہے تو وہ بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں بھی حج جا رہا ہوں. میں نے کہا تجھے کیسے؟ اس نے کہا میں نے کہا یا اللہ اور لوگوں کو توفیق دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے میرے بھی کسی کے دل میں ڈالا حج کے لیے تھا. اللہ کریم ہے. تھوڑا سا اتنا پیارا حدیث ہے کہ جب آدمی اللہ پاک کے طرف سے، پورا حدیث بہت پیارا ہے، یاد رکھو. وما تقرب العبد الی من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب. جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے نیک آدمی کو تکلیفیں دیتا ہے یہ اللہ کے ساتھ. وما تقرب العبد الی بشیء افضل مما افترضت علیہ. یہ بھی میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، سب سے زیادہ اللہ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. آج یقین کرو بہت سے لوگ نوافل میں لگے، فرض کر سکتے ہیں لیکن فرض ضائع کرتے ہیں. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے 2 رکعت فرض آدمی زکوٰۃ ادا کرے، دوسرا آدمی احد پہاڑ 13 میل لمبا ہے مدینے میں سونے کا بن جائے، اللہ کے نام پر صدقہ کرے، وہ 2 رکعت کے زکوٰۃ کے برابر ثواب نہیں پہنچ سکتا. یہ فرض ہے، وہ نفل. پہلے بھی میں نے کہا آج لوگ عمروں پر جاتے آنکھوں دیکھا فرض نمازوں کو قضا کرتے، کوئی غم بھی نہیں ہے. دیگے پکاتے ہیں، بہنوں کا میراث میں حصہ ہے کہ کوئی نہیں دیتا ہے، آنکھیں چھپا لیتا ہے میراث میں. اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، حاجی بھی سمجھتا ہے اور میں تو بزرگ ہوں دوسرے لوگوں کے، اور خود بہنوں کا میراث کہ بہنوں نے معاف کیا ہے. بہنوں کا علماء سے پوچھو، یہ معاف کرنا شریعت نہیں دیتے جب تک تقسیم کر کے ان کے قبضے میں نہیں دیا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. تم بڑی میراث خور ہے. یہ وجہ یہ کہ مال سے محبت کرتے، بھوک سے نہیں مرو گے، اللہ نہیں دیا ہے. اور جس آدمی سے کہو کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حق ہے، میرے استاد بہت بڑے عالم، میں ان کی تعریف کرنا یہ تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں سے، وہ کہتے کسی آدمی سے کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حق ہے، وہ کہتے بہن کو کس نے حق دیا؟ یہ آدمی خالص کافر بن گیا. اس کے کفر میں ذرا بھی شک نہیں. نہ دینے پر گناہگار ہے، لیکن کس نہیں دیا؟ یہ تو انکار کر دیا، قرآن نہیں دیا ہے فرائض کو. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب آدمی فرائض بھی ادا کرتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے ساتھ جب نوافل بھی کرتا ہے تو میرے اور بھی کر حَتَّى أُحِبُّهُ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں اس کو محبوب بناتا ہوں. وَإِذَا أُحِبُّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ.
جب میں اس کو محبوب بنتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، جس سے یہ کان اپنا مرضی نہیں سنتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی باتیں سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کی ہاتھ بن جاتا۔ اتنا آسان معاملہ ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ 5 فٹ کا بدن ہمیں ہر ایک کو دیا گیا، مال تو کسی کے ساتھ زیادہ، لیکن اس بدن کا استعمال پر اللہ نے اتنا شرطی وعدہ کیا ہے، جب انسان اس معیار پر آ جائے، یقین کرو خدا کی پاک کی قسم، پھر اللہ کی بات ہے جھوٹ ثابت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا زور کے ساتھ، وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب انسان اس معیار پر آ جائے، مجھ سے جو بھی دعا مانگے گا میں کبھی اس کی دعا کو رد، تاکید کے ساتھ، لام تاکید نون سے، وَلَا إِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، جو بھی دعا مانگے گا میں ضرور، وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس مصیبت سے پناہ مانگے گا پناہ دیتا ہوں۔ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اسی بدن کو اپنے مرضی کا استعمال چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ پھر اللہ کے پھر مولانا احمد صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ پھر اللہ سارے کائنات کو آرڈر دیتے کہ جس طرح میری مان کر کے چلو، اس کی بھی اس طرح کے مان کر کے چلو، یہ سارا کائنات تمہاری لیے مسخر ہو جائے گا۔ اور دوسرے حدیث، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، یا اللہ کتنا وفادار، کتنا کریم۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے پاس ایک بالش قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ، بنی صحیح حدیث ہے، جب انسان میرے طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب انسان میرے طرف چل کر کے آتا ہے میں دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اس کریم رب کو کیوں دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے میں وقت لگاتے ہو، اللہ کے ساتھ کیوں نہیں لگا؟ سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے پیارے بھائیو، آج کے بیان میں نیت تو کرنا کہ ہم نے اللہ کو کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا۔ کس کی نیت؟ کہ جو بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، باپ ناراض ہوا ہے، ماں ناراض ہوا ہے، جو بھی، اللہ بڑا ہے، بڑے کو لحاظ رکھ کر کے کسی کا وہ نہیں رکھیں گے۔ دیکھو اللہ پھر تمہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایسا نہیں چھوڑا، آگ میں حفاظت کی۔ اللہ تمہیں ایسی ہی حفاظت کرے گا جو تو اللہ کو ساتھ لے گا۔ یہ تبلیغ یہی بات سکھاتی ہے کہ آج ہماری زندگی دین کے مطابق نہیں ہے، دین پر لانے کے لیے یہ محنت ہے۔ وہ میں دوسرے طرف چلا گیا، اور یہ بات بہت قیمتی کہ مسلمان قیمتی ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جاؤ نہیں۔ جو مسلمان بھی، یہ توجہ سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے گا، جو مسلمان بھی، حضور کا مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا میں دین پہنچ جائے، یہ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائے گا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ پھر دنیا کا کام نہیں کرے گا، دنیا کے کام کو 2 نمبر پر کرے گا۔ پہلا نمبر میرا کام یہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ مجھے یہ فکرہ بہت پیارا لگا، توجہ سے سنو، جو یہ کام کرے گا، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کا دنیا میں موجود ہونا اللہ رب العزت کے عذاب کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے، اس کا دنیا میں موجود ہونا اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ، اس کی وجہ سے دنیا میں اور لوگوں پر بھی عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ پاک کے رحمت کو کھینچنے، اس آدمی کا وجود جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا کام سمجھے گا، نبی والا، اس کا وجود اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ شرافت اور کرامت والا کام عطا فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اس مقصد والے بنائے۔ صحابہ کی بیوی بچی بھی تھی میرے پیارے بھائی، بھوک سے نہیں مرے، لیکن اللہ نے چمکایا۔ قیامت میں کتنے چمکیں گے میرے پیارے بھائیوں، تھوڑے دن کی زندگی، خدا کی قسم یہ آج ہے کل نہیں ہوں گے یہ نقشے، کچھ کر لو۔ شیطان کا کہنا نہ مانو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ شیطان کا کہنا ہے، چھلانگ لگاؤ، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے عبد الرحمن ابن مہدی قسم کہتا ہے، واللہ لا تجدو فقط شین ترکت ابتغاء وجہ اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں آئے گا۔ شیطان ڈرائے گا کہ جاؤ گے تو بس ختم، نہیں، اللہ کے وعدے حق ہے، سچ ہے، کریں گے۔ ایک درخواست یہ ہے، اتنے محبت سے بات سنی، صرف 5 منٹ مجھے دے دیجئے، 5 منٹ تک تو کوئی بھی نہ اٹھے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ یہ جو
رائے ونڈ کا بھی وہاں رائے ونڈ میں بیان ہوگا، اجتماع ہے، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ اجتماع سے اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ گھروں میں مستورات کو بھی اتوار کو دعا ہوگی، ایک اجتماع پہلے جمعرات سے شروع تھی، ایک یہ